اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. مومنین سے آج ایک سوال ہے کہ کیسا لگے گا مومنین کو کہ اگر کوئی کسی کو امام بارگاہ میں آنے سے یا مسجد میں آنے سے منع کر دے. مثلا جس کا امام بارگاہ ہے، جو بانی ہے، جو متولی ہیں، وہ کسی کو کہہ دیں کہ تم نے یہاں پر مجلس میں نہیں آیا کرنا، امام بارگاہ میں انٹر نہیں ہونا، یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، یہ مسجد ہماری ہے، تم نے یہاں مسجد کے اندر نہیں آنا. کیسا محسوس کریں گے مومنین اس شخص کے بارے میں جو کسی کے داخلے پر پابندی لگا دے؟ یقیناً برا لگے گا کہ یہ مسجد تمہاری کون سی اپنی ہے، یا مولا کے نام پہ بارگاہ بنائی ہے تو وہاں پر آنے سے منع کیوں کر سکتے ہو کسی کو؟ ہر بندے کے اعمال اس کے ساتھ، اس کے معاملات اس کے ساتھ، کسی کو منع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آج آپ کے سامنے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پیش کرتا ہوں کہ جس میں جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر وحی کی اور خدا فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی امت کو منع کر دے، تنبیہ کر دے، ان کو ڈرا کہ خبردار میرے گھروں میں داخل نہ ہوں، میرے گھروں میں داخل نہ ہوں. اگر تو خدا نے یہاں پہ واحد کا صیغہ یوز کیا ہوتا کہ میرے گھر میں داخل نہ ہوں تو ہم سوچ سکتے تھے شاید پروردگار نے خانہ کعبہ کی بات کی ہے، مگر یہاں پہ جو جمع ہے کہ میرے گھروں میں داخل نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ گھروں سے مراد مساجد ہیں. پروردگار منع کر رہا ہے جناب سرور کائنات کی زبانی کہ اپنی امت کو کہہ دو کہ میرے گھروں میں داخل نہ ہو. اب جناب سرور کائنات کی امت داخل نہیں ہوگی تو کون داخل ہوگا؟ جناب سرور کائنات کے ماننے والے مسجد میں نہیں جائیں گے تو کون جائیں گے؟ یہ کیوں پروردگار نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا؟ نماز پڑھنا تو دور کی بات، مسجد میں آئیں ہی نہ. پروردگارا کون سے بندے جو تیری مسجد میں نہ آئیں؟ تو اس وقت آواز قدرت آئی کہ اے نبی وہ افراد جو کسی پر ظلم کرتے ہیں وہ میری مسجد میں داخل نہ ہو. اللہ اکبر! کہ ظالم کا پروردگار کے گھر میں داخل ہونا خدا کو ناپسند ہے. کہ جو کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ مسجد میں نہ آئے. اگر وہ آ جاتا ہے، کیونکہ خدا نے کسی کا گریبان پکڑ کے تو مسجد سے نہیں نکالنا، کسی کا بازو پکڑ کے باہر نہیں کھینچنا، کسی کو اٹھا کے باہر تو نہیں پھینکنا. اگر وہ آ گیا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو تب تک جب تک وہ نماز پڑھتا رہے مسجد میں موجود رہے گا، خدا اس پہ لعنت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ جس سے اس نے برا کیا ہے، جس سے اس نے ظلم کیا ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگ لیتا. بڑا برا محسوس کیا جاتا ہے کہ ہیں تو برے، ہیں تو ایسے، لیکن رشتہ دار ہیں، منع کیسے کریں، کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ شادیوں میں بھی آتے ہیں، غمی میں بھی آتے ہیں، خوشی میں بھی آتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہم تو منہ دیکھتے ہوئے کسی کو اپنے معیارات بدلتے رہتے ہیں، مگر خدا بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. جو حق ہے فقط وہی حق ہے. تمہیں پسند ہے تو پسند کرو، نہیں پسند تو نہ پسند کرو. خدا کی مشیت میں تبدیلیاں واقعہ نہیں ہوتی. جو آرڈر آ گیا وہ آ گیا. اب جو گنہگار ہے، جو بھی گنہگار ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ پیسے والا کوئی گنہگار ہے، کیونکہ غریب گنہگار ہے. جو بھی گنہگار ہے، جو بھی ظلم کرنے والا ہے، وہ خدا کے گھر میں داخل نہ ہو. اب جس کو خدا اپنے گھر میں داخلے سے منع کر دے، اگر وہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے جو خدا کے گھر میں داخلے کے قابل نہیں ہے، وہ کسی مومن کے گھر میں داخلے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کی محفل میں جانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خدا کے گھر کے قابل نہیں ہے، وہ امام بارگاہ کے قابل اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو خدا کے گھر کے لائق نہیں ہے، وہ مولا کے گھر کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں پہ غور کرنا چاہیے. پروردگار نے ماہ رجب و شعبان اور رمضان انشاءاللہ آگے عطا کرنے ہیں.
پروردگار بہترین طریقے سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا مشن ان مہینوں میں یہ رکھو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی کی ہوئی زیادتیوں پہ نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔